السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما آمین ثم آمین۔ پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا کہ زمین ساری کی ساری مسجد ہے، ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جو کہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ زمین ساری کی ساری مسجد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی نماز کا ٹائم ہو، نماز کا وقت ہو، زمین کے جس حصے میں ہم ہوں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں بھی جگہ ملے، جگہ کو صاف کر کے، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کوئی ناپاک چیز ہے، اس کو ہٹا کے یا سائڈ پہ ہو کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سفر کی حالت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، زمین ہمارے لیے ساری کی ساری مسجد ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب زمین ساری کی ساری مسجد ہے تو کیا ہر جگہ پہ ہم نماز پڑھیں گے؟ کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان میں دو چیزیں تو پہلے بیان ہوئی تھی کہ المقبرۃ والحمام، لیکن آگے مزید اس کی کچھ اور وضاحت ہے جو انشاءاللہ میں بیان کروں گی۔ حدیث میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یصلی فی 7 مواطن المزبلۃ والمزجرۃ والمقبرۃ وقارعۃ الطریق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظہر بیت اللہ، رواہ الترمذی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ ساری زمین اس کے لیے مسجد ہے، وہ جہاں کہیں نماز چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ اصول بھی رکھ دیے۔ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جس حدیث کو بیان کرنے والے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مقامات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ، ذبح خانہ، قبرستان، شارع عام یعنی گزرنے کا رستہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، حمام، اونٹ باندھنے کی جگہ جسے باڑہ کہتے ہیں، اور بیت اللہ کی چھت پر۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے ترمذی ہیں، یعنی یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ یعنی زمین کو مسجد قرار دینے کے باوجود کچھ مقامات اور جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز پڑھنا شرعاً ممنوع ہے۔ جہاں لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ظاہر ہے وہ جگہ پاک نہیں رہ سکتی۔ اس لیے جگہ جب ناپاک ہو جائے گی تو وہاں نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح مذبح خانہ جہاں پہ ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو، خون اور دوسری گندگیاں اس جگہ کو پاک نہیں رہنے دیتی، اس لیے یہ جگہ بھی نماز کی ادائیگی کے لیے درست نہیں ہے۔ شارع عام جو لوگوں کا عام رستہ ہے، عام گزرگاہ ہے، گلی بازار محلہ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، سڑک ہے، لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے،
وہاں پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ گزرنے کی جگہ جو راستہ تنگ ہوگا، جہاں گزرنے کی پہلے ہی مشکل ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے، وہاں پہ نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ دقت اور دشواری کی بنا پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر سڑک بہت کھلی ہے، گلی بہت کھلی ہے، وہاں پہ کسی کے گزرنے میں کوئی دقت نہیں، مشکل نہیں، اگر اس کو سائڈ پہ جگہ ملتی ہے، نماز پڑھنے کا اس کو مسئلہ ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، بشرط کہ لوگوں کو تنگی نہ ہو، دشواری نہ ہو، دقت نہ ہو۔ جیسا کہ ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو سڑکوں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے رستے بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کے لیے راستہ تیار کیا جاتا ہے، گزرنے کے لیے راستہ علیحدہ ہوتا ہے، نمازیوں کا راستہ علیحدہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب گزرنے والوں کے لیے کوئی مشقت نہیں ہو رہی تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایسی اگر گزرگاہ ہے جہاں سے لوگ دھکے دے کر گزر رہے ہیں، بیچ میں لوگوں کا گزرنا ہے، بیچ میں نماز پڑھیں گے تو وہاں پہ خشوع و خضوع بھی قائم نہیں رہے گا۔ باقی خانہ کعبہ کی چھت پر نماز اس لیے ممنوع ہے کہ نماز میں بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا بھی شرط ہے۔ چھت پر نماز پڑھنے کی صورت میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ بیت اللہ سامنے ہو، اس لیے بیت اللہ کی چھت پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔